السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی پاک کمال ہے، یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے، اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین،
तो अचानक पूरे कब्रिस्तान से आवाज आई वल कुरानुल हकीम। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर से फरमाया, अब तुम जिस भी साहिब कब्र से जो कुछ भी पूछना चाहते हो जाओ और पूछ लो। जब जादूगर ने ये बात सुनी तो वो हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और वहाँ मौजूद आपके अकीदतमंद नारे तकबीर का बुलंद नारा लगाते हैं। उसके बाद वो जादूगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और कहने लगा, हजरत मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आइंदा से इस तरह के काम करने से तौबा करता हूँ और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ऐसी शान होती है औलिया अल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत बख्शता है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुमराह होने से और शैतानी कामों से अपनी पनाह में रखे और हमें सिर्फ अपने अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।